اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، بس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آج کا درس جو ہے آیت نمبر 106 سے شروع ہوگا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک،
آپ پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے رخ پھیر لیں، یعنی ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان سے رخ اعراض کریں، منہ موڑ لیں۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد بذات خود اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونا، اس کی معرفت، اس کا دیدار، اس کے یعنی بس اللہ ہی اللہ۔ تو یہ مقصود کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بہت آسان اور سہل بنا دیا ہے، اور ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی ایک طریقہ زندگی میں رکھ دی ہے، یعنی زندگی ایک خاص انداز سے اگر کسی نے زندگی گزار لی وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ خاص زندگی، وہ خاص طرز حیات وہ کون بتائے گا؟ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ طریقہ بتائے گا، وہ ہدایت، وہ طریقہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اگر کسی نے سر جھکا دیا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، من چاہی زندگی نہ گزاری، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں، یعنی جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اس طرز عمل کو کہتے ہیں کہ مختلف الفاظ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اللہ ہی کو اپنا مقصود تسلیم کر لیا، اس نے اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب بنا لیا۔ کیونکہ سامعین کرام، جب تک اللہ تعالیٰ محبوب نہ ہو تو وہ مقصود نہیں بن سکتا، اور جب تک وہ مقصود نہ ہو ہم اس کو معبود، وہ ہمارا معبود بن ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقلی یعنی عقل کہتی ہے۔ بہرحال یہ ہم نے جو آیت پڑھی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، یہ وہی کیا ہے؟ وہی وہ خاص طرز زندگی ہمیں بتاتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے جو ہمیں نہیں معلوم، جو رب کا پسندیدہ ہے۔ تو اتبع، آپ اسی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جو طریقہ آپ کو رب کی طرف سے بتایا گیا ہے، کیونکہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں ما سوا اس کے، لا الہ الا ہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، کوئی اور یعنی اللہ کو مقصود نہیں بناتا، غیر اللہ کو مقصود بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ان سے رخ پھیر لیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ یہ خواہ مسلمان ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں تو یہ شرک نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، عقل دے دی ہے، اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ حق کیا ہے؟ وہ ایک خاص طرز زندگی۔ سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو کہ حق وہی یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو اللہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ان کو مجبوراً اسلام کی فطرت پہ مجبور کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے، انسان کو خود مختار بنا دیا ہے، تو اب آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ ان کو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان نہیں مقرر کیا، حفیظ، نگران، پاسبان۔ ما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پہ ان کے حوالہ دار ہیں،
یعنی ان کو زبردستی منوانے والے نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور آپ گالی نہ دو ان ہستیوں کو جو یہ اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو جو مشرک ہیں وہ اللہ کو پھر نامناسب الفاظ سے پکاریں گے بغیر کسی علم کے، عدوا دشمنی، اور بغیر علم جہالت میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف اگر تمہیں بلانا ہے تو بہت اچھے طریقے سے، بالحکمت اور اچھی نصیحت سے۔ یہ گالیوں والیوں کا سلسلہ یا جھگڑنا یا مناظرہ کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کو ان کا عمل اچھا دکھا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی کو غلط عمل اچھا نہیں دکھاتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری مطلب تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے دکھا دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ قانون خدا بندی ہے، اگر ایک انسان جانتے بوجھتے اپنے لیے ایک غلط راستہ تجویز کر لے تو پھر وہ جب اس غلطی کو غلط راستے پر چلنے لگتا ہے تو وہ اسے پھر اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور سامعین اکرام، دوسری آپ کو یہ بات کہوں، مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان یعنی خود جانتے بوجھتے غلط خواہشات نفسانی کے راستے پر چل پڑے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے قلب کی کیفیت جو ہے اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، سوچ سمجھ کی، یعنی سوچ سمجھ پہ تالے پڑ جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم کلا برانہ علی قلوبہم، زنگ لگ جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کام کرنی چھوڑ دیتی ہے۔ جب سمجھ کام کرنی چھوڑ دیتی ہے تو پھر تو یعنی شیطان، دوسری جگہ قرآن میں یہ مضمون ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان اس کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ نفس انسانی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تم قابو میں کرو۔ قد افلح من تزکا، تو اگر کسی نے تزکیے کا راستہ نہیں اپنایا، خواہشات نفسانی کا راستہ اپنا لیا، تو پھر یہ ہوتا ہے سمجھ الٹی ہو جاتی ہے اور برا اچھا لگنے لگتا ہے، اچھا برا لگنے لگتا ہے، نیکی برائی معلوم ہوتی ہے، بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، اور برائی جو ہے آسان معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اب ان کا واپس لوٹنا تو ان کے رب کی طرف ہے، تو ان کو وہ بتائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں، اقسموا قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم سخت قسمیں، لئن جاءتہم اگر آئے ان کے پاس، آیتن کوئی معجزہ، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یعنی دیکھیں یہ ایک ذہنیت رہی ہے انسان کی کہ یہ ہمیشہ کرامات اور معجزوں کا طالب رہتا ہے، یعنی خرق عادات اس کو چیزیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، اس کو مرعوب کر دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ حق پہنچا دینا ہے، حق کو قبول کروانا خامخواہ کسی وجہ سے بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ معجزے کے ذریعے ایمان پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ معجزہ پیغمبر کا، کرامت کسی ولی کی حق ہے، ہوتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھ سے معجزات اور اولیاء کے ذریعے کرامات ظاہر کی ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ معجزات کے ذریعے تبلیغ کی جائے، خرق عادت چیزوں کے لیے تبلیغ کی جائے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، ایک جملہ یہ یاد رکھ لیں، اگر کوئی خرق عادت
یا کرامت کا دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے، تو وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان کا پیروکار ہے کہ میں ایسا کروں گا. نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بے شمار معجزات ثابت ہیں، اولیاء اللہ کی معجزات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے. دوسرا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت بھی نہیں ہے کہ معجزوں کے ذریعے دعوت پیش کی جائے اور نہ اس سے کوئی ایمان لاتا ہے. تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر کوئی نشانی ان کو دکھا دی جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ. ایک بات تو یہ ہے کہ معجزہ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما یشعرکم، اور یہ اب یہاں خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے. مسلمان بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایسی کرامت یا معجزہ ہو جائے کہ یہ مشرکین جو ہے ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، شاید کہ وہ آ جائے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں بڑی مثال جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، ورنہ تو ابو جہل کے ہاتھوں میں پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کی مشرکوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو گیا. قرآن میں جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ ہے. قوم نے معجزہ طلب کیا اور پھر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. اور معجزہ کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے جو پتھر ہے اس سے گابن اونٹنی نکلے، اور اس کے اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا. پیغمبر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر تباہ ہو گئے. وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، اگر معجزہ دکھا بھی دیا جائے پھر بھی یہ ایمان نہ لائے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ نہیں ہے. تو معجزوں کو طلب کرنا یہ غلطی ہے، گمراہی ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ان کے ہم سمجھ پلٹ دیتے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اور نگاہیں بھی، یعنی نگاہوں کو حق جو ہے وہ روشنی اندھیرا لگتا ہے، اندھیرا روشنی لگتی ہے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لایا. وَنَذَرُهُمْ، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس وحی کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اعرض عن المشرکین، مشرکوں کے پیچھے نہ پڑو. ایک وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کر سکتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے نہیں بنایا تمہیں ان کے اوپر پاسبان، حفیظ. ما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر کوئی نگہبان ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور گالی مت دو، تم گالی مت دو ان ہستیوں کو جو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو پھر وہ بھی بغیر عدوًا ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہیں گے. عدوًا زیادتی کرتے ہوئے بغیر کسی علم یعنی جہالت کے باعث. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل جو ہے مرغوب بنا رکھا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا واپس لوٹنا جو ہے ان کے رب ہی کی طرف ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ آ جائے جو یہ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں معجزہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ اگر وہ نشانی آ بھی جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
اور ہم پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ وہ اس نبی پر یا اس کی تعلیم پر پہلی مرتبہ سمجھ لینے کے باوجود ایمان نہ لائے، اب ہم ونذرہم، اور اب ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے پھریں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا انگلش ترجمہ اور عربی میں تلاوت۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ Follow what was revealed to you from your Lord. There is no God but He. And turn away from the polytheists. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ Had God willed, they would not have practiced idolatry. We did not appoint you as a guardian over them, and you are not a manager over them. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ Do not insult those they call upon besides God, lest they insult God out of hostility and ignorance. We made attractive to every community their deeds. Then to their Lord is their return, and He will inform them of what they used to do. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ They swear by God, with their most solemn oaths, that if a miracle were to come to them, they would believe in it. Say, the miracles are only with God. But how do you know? Even if it did come, they still would not believe. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ And we turn away their hearts and their visions, as they refuse to believe in it the first time, and we leave them blundering in their rebellion. سامعین اکرام، پارہ اختتام پذیر ہوا، 7واں پارہ۔ انشاءاللہ کل اگلے درس میں نئے سپارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 7واں پارہ پڑھنے پڑھانے کا موقع عنایت فرمایا، اور اسی کی خوشی میں آپ اس کا عملاً اظہار بھی کریں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے گھر میں، حلقہ احباب میں جو بھی خوشی منا سکتے ہیں ظاہری طور پہ وہ منانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔